علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے اسی کنویں میں۔ اس لڑکی کے خاوند نے لڑکی کو اسی روز مار پیٹ کر اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا اور یہ بھی کہا کہ اب تو ساری عمر ماں باپ کے گھر بیٹھی رہے گی، میں طلاق نہیں دوں گا اور اپنے اس یار کو ڈھونڈتی رہنا، اسے تو میں زمین کے تختے سے غائب کر دوں گا۔ وہ اس نے کر دیا ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، میں ابھی اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی چونک اٹھی، مجھ سے پوچھا کہ یہ میں نے کیا کہا ہے؟ میرے منہ سے بات نکل ہی گئی تھی، میں نے اسے بتا دیا کہ گلباز قتل ہو گیا ہے، پھر اسی کو پکڑیں، اس کے سوا اور اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ لڑکی مجھے اپنے دل کا راز بتا چکی تھی اور میں اس کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے میں اس کا ہم جھولی تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں اس کے خاوند کو گرفتار کر لوں۔ اس کے اندر اپنے خاوند کے لیے زہر بھرا ہوا تھا، نفرت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خاوند اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ اگر وہ صرف بدصورت ہوتا تو یہ کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا، یہ مرد ہیں جو عورت کی خوبصورتی دیکھا کرتے ہیں، عورت مرد کی خوبصورتی نہیں دیکھتی، عورت مرد کی بھوکی ہوتی ہے اور مرد کے دوسرے اوصاف دیکھتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ پہلے روز اس کی شکل دیکھی تو مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوا، لیکن اس نے پہلی بار مجھ پر کسی وجہ کے بغیر رعب جھاڑا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے رات کو اسے آرام سے کہا کہ تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میری غلطی تھی یا نہیں اور مجھے ڈانٹ دیا۔ میرے منہ سے یہ لفظ نکلے ہی تھے کہ اس نے میرے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ جڑ دیا۔ بس وہاں سے وہ مجھے برا لگنے لگا۔ اس بظاہر معصوم سی خوبصورت لڑکی نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس کا خاوند کس طرح اسے ڈانٹتا رہتا اور 8-10 دنوں بعد خود ہی کوئی بات پیدا کر کے اسے 1-2 تھپڑ مار دیتا تھا۔ جو بات اس لڑکی کو بہت بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ خاوند اس کے چال چلن پر شک کرتا تھا۔ وہ باہر سے آتی تو کبھی کبھی اس سے پوچھتا کس یار کے پاس گئی تھی، وہ ذرا اچھے کپڑے پہن لیتی تو اس سے پوچھتا کس کے لیے بن ٹھن رہی ہو۔ سانس اپنے بیٹے سے بدتر تھی۔ میں اس خاوند کی نفسیات کو سمجھتا تھا۔ کسی خاوند میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ ٹپٹ سے اور اس پر شک کر کر کے اس کو دبائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے خاوند سوچتے نہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ میں نے لڑکی کی ساری باتیں سنی۔ میرا خیال ہے گلباز تمہیں زیادہ اچھا لگا تھا۔ وہ تو میرے باپ کی عمر کا آدمی تھا، وہ مجھے کیسے اچھا لگ سکتا تھا؟ میں تو اپنے خاوند کی ستائی ہوئی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ آپ بس یہ کریں کہ میرے خاوند کو پکڑ کر لے جائیں، وہ تو کہیں مل ہی نہیں رہا، وہ بھاگ گیا ہوگا۔ میں اس سے اپنے کام کی کوئی بات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ یہی رٹ لگائی جا رہی تھی کہ میں اس کے خاوند کو پکڑ لوں۔ میں اس کے کہنے پر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے بھائی ہیں، اس نے بتایا 2 ہیں اور دونوں اس سے بڑے ہیں۔ انہوں نے بھی تمہیں مارا پیٹا ہوگا؟ بہت، دونوں نے مجھے بہت مارا پیٹا تھا، لیکن میرا قصور بھی بہت برا تھا۔ اگر گلباز ان کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ زبردست غیرت مند ہے۔ ہاں جی، وہ تو کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتے۔ وہ کہتے بھی تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کچھ نہیں، اس نے قدرے گھبراہٹ سے کہا، انہوں نے گلباز کی تو بات ہی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے پھونک دینے کے لیے کہا تھا کہ اس کے بھائی زبردست غیرت مند تھے۔ وہ پھونک میں آ گئی تھی، لیکن بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس کی زبان پر یہ بات آ گئی تھی کہ اس کے بھائی کہتے تھے کہ وہ گلباز کو قتل کر دیں گے، لیکن اس نے یہ الفاظ نگل لیے۔ اس نے ہوشیار بننے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے گھما پھرا کر باتیں کی تو اس کے منہ سے وہ بات نکلوا لی جو وہ کہتے کہتے ہضم کر گئی تھی۔ اس کے بھائیوں کا یہی رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ لوگ واقعی غیرت مند تھے اور دوسرے یہ کہ گلباز نے ان کی بہن کو بدنام اور ذلیل کر دیا تھا، اور تیسرے یہ کہ ان کی بہن کو خاوند نے گھر سے نکال دیا تھا۔ گلباز کا جرم قابل معافی تھا ہی نہیں۔ میری نگاہ میں قاتل اس لڑکی کا خاوند یا اس کے بھائی میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے ان تینوں نے قتل کی اسکیم بنائی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ دشمنی کی وجہ صرف یہ ہے کہ گلباز نے ان لوگوں سے زمینیں واپس لے لیں،
لیکن یہاں آ کر ایسا انکشاف ہوا جو قتل کا بڑا اچھا باعث تھا۔ میں نے اس لڑکی کو باہر بھیج دیا، اسے ابھی بٹھائے رکھنا تھا۔ لڑکی کے گاؤں کے نمبردار کو اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا، انہیں کہا کہ دونوں اس کے گاؤں جائیں اور لڑکی کے دونوں بھائیوں کو ساتھ لے آئیں، لیکن کوئی جلدی نہیں۔ میں نے انہیں ایک بات معلوم کرنے کے لیے کہا اور ضروری ہدایات دی۔ وہ چلے گئے تو میں نے لڑکی کے سسر کو بلایا اور اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ اسے معلوم نہیں۔ میں نے مزید سوال کیے، اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا یعنی اس لڑکی کا خاوند صبح گھر پر تھا، باہر سے 2-3 آوازیں سنائی دیں کہ پولیس آئی ہے، میرا بیٹا باہر نکل گیا، پھر مجھے معلوم نہیں وہ کدھر نکل گیا۔ کیا تمہارے گھر میں میرے آنے سے پہلے یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ گلباز قتل ہو گیا ہے؟ کل شام پتہ چلا تھا۔ اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسے تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے؟ نہیں حضور، وہ کل رات آدھی رات کے بعد گھر آیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ نہیں حضور، وہ شام کے بعد گھر آیا پھر باہر گیا ہی نہیں۔ اپنے بیٹے کے ساتھ گرفتار ہونا چاہتے ہو؟ تمہارے بیٹے نے اسے قتل کر کے گناہ نہیں کیا، وہ اسے قتل نہ کرتا تو میں اسے بے غیرت کہتا، بے غیرت والوں کا ساتھ دیا کرتا ہوں۔ اپنی زبان سے بولو، اپنے بیٹے کو حاضر کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ نہ مانا، اس نے کچھ اور کہنے کے بجائے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بہو کو بھی برا بھلا کہا اور گلباز کو بھی گالیاں دی۔ میں نے اس بوڑھے کو بہت پریشان کیا، ڈرایا، لیکن اس نے میرے مطلب کی بات منہ سے نہ نکالی۔ ہو سکتا ہے گلباز کو میرے بیٹے نے ہی قتل کیا ہو، لیکن مجھے اس کا علم نہیں۔ اگر گلباز کل رات قتل ہوا ہے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اسے میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا بیٹا رات کو باہر نکلا ہی نہیں۔ میں نے اس شخص کو باہر بٹھا دیا، اسے میں نے تھانے لے جانا تھا۔ مجھے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل کا انتظار تھا۔ میں نے گاؤں کے چوکیدار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رات کو بہت بعد گاؤں کا کوئی آدمی باہر سے آیا تھا یا اس سے پہلے باہر گیا تھا۔ چوکیدار کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس نے کسی کو رات کے پچھلے پہر گاؤں میں آتے دیکھا تھا، نہ اس نے یہ دیکھا کہ کوئی باہر گیا ہو۔ میں نے چند اور آدمیوں سے پوچھ گچھ کی، یہ اتنی اہم نہیں تھی کہ اس کا تفصیلی ذکر کیا جائے۔ اتنے میں نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل آ گئے۔ وہ اس لڑکی کے بھائی کو ساتھ لے آئے تھے جو گلباز کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ اس آدمی کا نام رحمان تھا۔ اسے باہر بٹھا دیا۔ میں نے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل سے رپورٹ لی، اس کا بڑا بھائی کہاں ہے؟ اسے کیوں نہیں لائے؟ اس کے نام پر لکیر پھیر دے ملک صاحب، وہ تو کئی دنوں سے بڑے بخار میں پڑا ہے، وہ تو چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اس چھوٹے بھائی کو مشتبہ نمبر 2 سمجھے۔ ہمیں پکی گواہیاں ملی ہیں کہ یہ آدمی رات بہت بعد کہیں سے آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہی نہیں۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ بدمعاش آدمی ہے، جواری ہے، لڑائی اور مار کٹائی کا بھی شوقین ہے۔ آپ اسے شامل تفتیش کریں۔ وہ دونوں میں سے کسے اپنا دشمن سمجھتا ہے، گلباز کو یا اپنے بہنوئی کو جس نے اس کی بہن کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے؟ اس کی بہن گھر آئی تھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن کو خاوند نے گھر سے نکال دیا۔ میں نے رحمان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ رحمان نے اپنے بہنوئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اگر میری بہن کا گلا بھی گھونٹ دیتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ اس نے اپنی بہن کو مارا پیٹا بھی تھا۔ گلباز خان کے متعلق اس نے کہا تھا کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے، بلکہ اس نے تو اپنا ارادہ صاف ظاہر کیا تھا کہ اپنی بے عزتی کا انتقام گلباز سے لے گا۔ میں نے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل کو کچھ ہدایات دیں، انہوں نے کچھ تفتیش کرنی تھی، وہ ان دونوں نے بڑی اچھی طرح سے کی۔ میں نے ان سے یہ رپورٹ بھی لی اور کچھ بحث و مباحثہ بھی کیا۔ اس سے میرے ذہن میں یہ شک مزید پختہ ہو گیا کہ قاتل رحمان ہے یا اس کی بہن کا خاوند۔ میں رحمان کو، اس کی بہن کو، اس کی بہن کے سسر اور چند اور آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ میں نے گاؤں کے چوکیدار کو اور ایک اور آدمی کو جو میرا مخبر تھا یہ حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کے خاوند کے گھر پر خفیہ طور پر نظر رکھیں۔ لڑکی کے خاوند کا نام حاتم علی تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ حاتم کو جہاں دیکھیں اسے پکڑ لیں اور تھانے لے آئیں، اور اگر وہ لڑائی جھگڑا کرے تو تھانے میں اطلاع دیں۔ میں نے حاتم کی ماں، اس کی ایک بہن اور ایک چچا کو بلا کر کہا تھا کہ انہوں نے حاتم کو چھپانے کی کوشش کی
یا اسے گرفتاری سے بچانے کی کوشش کی تو ان تینوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس جرم میں انہیں کم از کم 4 سال سزائے قید ملے گی۔ میں نے تھانے میں آ کر رحمان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ سب سے پہلے اسے وہی بات کہی جو ہر مشتبہ سے کہی جاتی ہے، یعنی یہ کہ سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے، اور یہ کہ تمہارے خلاف بڑی پکی اور مکمل شہادت مل گئی ہے۔ اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے کہ وہ اقبال جرم کر لے گا تو میں اسے بری ہونے کا راستہ دکھا دوں گا اور پوری مدد کروں گا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس واردات میں اگر زیادہ آدمی شامل ہیں تو میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ یہ بھی جھوٹا وعدہ تھا۔ اس نے بڑی دلیری سے انکار کر دیا۔ تم کل رات کہاں سے آئے تھے؟ کہیں سے بھی نہیں، اس نے بڑی دلیری سے جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے تم پہلی بار تھانے آئے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری ہر بات کو رد کر کے مجھ سے جان چھڑا لو گے؟ یہ کہہ کر میں اٹھا۔ وہ لکڑی کے بینچ پر بیٹھا تھا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر پر پگڑی تھی۔ میں نے پگڑی اتار کر پرے پھینک دی۔ اس کے بال لمبے تھے۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں پکڑے اور مٹھی زور سے بند کی تو وہ بلبلا اٹھا۔ میں نے اسے اسی ہاتھ سے نیچے کو دبائے رکھا۔ اس کے دانت بجنے لگے۔ کل رات کہاں تھے؟ اس نے بازو اوپر کر کے ہاتھ دائیں بائیں ہلائے اور منہ سے کچھ نہ بولا۔ وہ ابھی تک انکار کر رہا تھا۔ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ میں 2 آدمی تمہارے سامنے بٹھاؤں گا۔ ان کے سامنے کہنا کہ تم آدھی رات کے بہت بعد باہر سے نہیں آئے تھے اور تم گاؤں سے باہر گئے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد تم دیکھنا کہ تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ تمہارے اپنے گھر والے کہتے ہیں کہ تم آدھی رات کے بعد گھر آئے تھے۔ میں نے اسے تھوڑا سا ذائقہ اور چکھایا۔ وہ مضبوط جسم کا جوان آدمی تھا لیکن اس میں برداشت کی طاقت کم تھی۔ آخر وہ بول پڑا، حضور، آپ کو ٹھیک اطلاع ملی ہے کہ میں شام کے بعد گھر سے نکل گیا تھا اور آدھی رات کے بعد واپس آیا تھا۔ پھر جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ حضور، جھوٹ بولنے کی ایک وجہ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو یہ شک ہے کہ گلباز کو شاید میں نے قتل کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں جہاں گیا تھا آپ اسے بھی اچھا نہیں سمجھیں گے اور مجھے سزا دیں گے۔ میں شہر کے قبرستان والے تکیے پر گیا تھا۔ جوا کھیلتے ہو؟ ہاں حضور، تھوڑے عرصے سے یہ لت پڑ گئی ہے۔ شہر سے اس کا مطلب یہ قصبہ تھا جہاں میرا تھانہ تھا اور جہاں گلباز قتل ہوا تھا۔ اس قبرستان میں ملنگوں کا ایک تکیہ تھا جو جوئے بازی کا اڈہ تھا۔ جوئے بازی جرم تھا اور خفیہ اڈہ چلانا اس سے زیادہ سنگین جرم تھا۔ کبھی کبھار جوئے باز رات کے وقت وہاں اکٹھے ہوتے اور بازی لگاتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مخبر تھانے میں اطلاع کر دیتا تو پولیس اس اڈے پر چھاپہ مارتی تھی، لیکن جواریوں نے قبرستان میں 2-3 لڑکوں کو پیسے دے کر پہرے پر کھڑا کیا ہوا ہوتا تھا۔ وہ پولیس کو دور سے دیکھ کر جواریوں کو بتا دیتے تھے اور جواری پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلتے یا قبرستان میں ہی ٹہلنا شروع کر دیتے۔ بعض یوں بھی کرتے کہ کسی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگتے تھے۔ ان اڈوں پر چرس بھی ملتی تھی اور دیسی شراب بھی۔ اس شخص کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے وہ تمام کے تمام بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اسے گلباز کے قتل تک لے آیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر کہتا تھا کہ گلباز کو اس نے قتل نہیں کیا۔ پھر تمہارے بہنوئی حاتم نے کیا ہوگا۔ حضور، حاتم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں اپنی بے گناہی کی قسم کھا سکتا ہوں، اس کی نہیں۔ بے شک میری بہن قصوروار ہے، میں نے اسے مارا پیٹا بھی ہے، لیکن حاتم نے میری بہن کو جانور سمجھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، اس پر بد چلنے کا الزام بھی لگاتا رہتا تھا۔ سچی بات یہ ہے حضور، ہمیں حاتم نے بتایا تھا کہ اس نے میری بہن کو گلباز کے ساتھ پکڑا ہے۔ ہم نے حاتم کو خوش کرنے کے لیے اپنی بہن کو مارا پیٹا، ورنہ ہمیں اور خاص طور پر مجھے اب بھی یقین نہیں کہ حاتم نے جس الزام میں میری بہن کو گھر سے نکال دیا وہ سچ ہے۔ وہ میری بہن پر پہلے بھی ایسے ہی الزام لگاتا رہتا تھا۔ تو کیا اب تم لڑکی کو اپنے گھر بٹھائے رکھو گے؟ کچھ دن اور دیکھیں گے۔ گاؤں کے 2-3 بزرگوں کو حاتم کے باپ کے پاس بھیجیں گے۔ اگر وہ میری بہن کو اپنے گھر نہ لے گیا تو پھر سمجھو کہ دشمنی پکی ہو گئی۔ اس کے بعد سوچیں گے کہ اس شخص کے خلاف کیا کارروائی کی جائے۔ وہ دراصل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حاتم کے ساتھ اس کی کوئی دوستی نہیں تھی۔ اسے ابھی تک یہ یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی بہن پر جو الزام لگا ہے وہ صحیح ہے۔ اسے میرے ساتھ بہت باتیں کیں اور میرے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ اس نے بہت حد تک اپنے خلاف شک میرے ذہن سے صاف کر دیا۔ میں اس کے ساتھ گلباز کی دشمنی اور اس کی قتل کی باتیں کرنے لگا۔ میں آپ کو گلباز کی ایک دشمنی بتاتا ہوں
گلباز کے ساتھ میری دعا سلام تھی۔ وہ کبھی کبھی رات کو اپنے شہر کے تکیے پر آتا تھا اور بازی لگاتا تھا، لیکن یہ اس کی عادت نہیں تھی۔ 1.5-2 مہینے بعد تکیے پر نظر آتا تھا۔ کل رات بھی آیا تھا؟ نہیں، میں آپ کو اس کی ایک دشمنی بتانے لگا تھا۔ آپ کے شہر میں ایک سکھ 10 نمبریہ بدمعاش ہے، اس کا نام ترلوکا ہے۔ 7-8 دن گزرے، تکیے پر اس کی اور گلباز کی بڑی سخت لڑائی ہو گئی تھی۔ ترلوکے نے چاقو نکال لیا تھا اور گلباز کے ہاتھ میں ایک اینٹ آ گئی تھی جو اس نے ترلوکے کو ماری بھی تھی، اور ترلوکا زخمی ہو گیا تھا۔ یہ جھگڑا جوئے کی بازی پر ہوا تھا۔ گلباز ترلوکے سے بازی بھی جیت گیا اور اسے زخمی بھی کر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہارا ہوا جواری باولے کتے جیسا ہوتا ہے۔ گلباز نے ایک تو اس سے اچھی خاصی رقم جیت لی، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ گلباز نے ہاتھ کی صفائی دکھائی تھی۔ اس نے دھوکہ دے کر بازی جیتی۔ ترلوکا ابھی اور کھیلنا چاہتا تھا، لیکن گلباز چل پڑا۔ پھر لڑائی ہوئی۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ترلوکے بدمعاش کو تھانے لے آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ 10 نمبریوں کو رات کے وقت گھر میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ انہیں کبھی کسی ضرورت کے تحت کہیں شہر سے باہر جانا ہوتا تو تھانے میں لکھوا کر جاتے تھے کہ وہ فلاں جگہ فلاں کام سے جا رہے ہیں۔ ترلوکا آ گیا۔ میں نے رحمان کو باہر بٹھا دیا تھا۔ ان بدمعاشوں کے ساتھ ہم کسی اور طریقے سے بات کیا کرتے تھے۔ میں نے ترلوکے کو خبردار کیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ میں تمہارے ساتھ بالکل سیدھی بات کروں گا ترلوکے۔ اب تم بھی میرے ساتھ سیدھی بات کرنا۔ مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر ہیرا پھیری کرو گے تو سوچ لو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اگر تم میرے ہاتھ سے مر بھی گئے تو گورنمنٹ خوش ہوگی کہ ایک 10 نمبریہ کم ہو گیا۔ آپ ہمارے مائی باپ ہیں ملک صاحب، آپ کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ آپ حکم دیں، جیسا بیان کہیں گے ویسا بیان دے دوں گا۔ ہم پوری وفاداری کریں گے ملک صاحب۔ جس کسی کا جرم میرے کھاتے میں لکھنا ہے لکھ دیں، اور جیسا اقبالی بیان لینا ہے لے لیں۔ اگر اس میں آپ کا بھلا ہے تو ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ تھانے داروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، بلکہ صحیح معنوں میں تھانے داروں کی جوتیاں چاٹتے تھے۔ ترلوکے نے ویسی ہی باتیں اور حرکتیں شروع کر دیں تو میں نے تھانے داروں کی زبان میں اسے برا بھلا کہا اور اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ سیدھی بات کرے۔ میں نے اس کے ساتھ گلباز کے قتل کی اور اس سے کچھ دن پہلے اس کی گلباز کے ساتھ لڑائی کی بات کی۔ ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بات کی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا، لیکن یہ ویسا تاثر نہیں تھا جو اس مجرم کے چہرے پر آتا ہے جس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ ملک صاحب، یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ میری اور گلباز کی بڑی سخت لڑائی ہوئی تھی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لینا تھا، لیکن ملک صاحب آپ نہیں جانتے گلباز کیسا آدمی تھا۔ ایک طرف اس نے میرے ساتھ لڑائی کی، اور 2-3 دنوں بعد اس نے میری عزت کا اتنا خیال کیا کہ میری جگہ اس نے لڑائی مول لے لی۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے، 16-17 سال اس کی عمر ہے۔ وہ ایک روز قبرستان سے گزر رہی تھی تو 2 نوجوان لڑکوں نے اسے چھیڑا۔ یہ چھیڑخانی زبانی نہیں تھی، بلکہ اس طرح ہوا کہ ایک لڑکے نے اس کے قریب سے گزرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، اور دوسرے نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے سر سے اتار دیا۔ وہ دوپٹہ اپنے ساتھ لے گئے اور تھوڑی دور ایک قبر پر پھینک دیا۔ میری بہن وہاں تک جا کر دوپٹہ اٹھانے سے ڈر گئی کیونکہ لڑکے ابھی وہیں تھے۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی۔ میں گھر میں ہی تھا۔ اپنی بہن کا سر ننگا دیکھ کر، اسے روتے دیکھ کر، اور یہ سن کر کہ 2 مسلمان لڑکوں نے اس کا دوپٹہ اتار لیا ہے، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں قبرستان میں گیا۔ وہاں وہ لڑکے تو نہیں تھے، چند بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکے کون تھے اور دوپٹہ کہاں ہے۔ دوپٹہ ایک قبر پر پڑا ہوا تھا، وہ میں اٹھا لایا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ یہ لڑکے کون ہیں اور کس کس کے بیٹے ہیں تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ آپ ان دونوں کے باپوں اور خاندانوں کو جانتے ہیں، وہ امیر بھی ہیں اور شریف لوگ بھی نہیں، اثر و رسوخ والے ہیں۔ مجھے یہ خطرہ نظر آیا کہ میں نے ان کے لڑکوں کو مارا پیٹا تو میں گرفتار ہو جاؤں گا اور میری کوئی نہیں سنے گا۔ میرے خلاف ایک یہی بات بہت ہے کہ میں 10 نمبریہ بدمعاش ہوں۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ لڑکے مسلمان ہیں، اگر میں نے ان پر ہاتھ اٹھایا تو مذہبی فساد شروع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے 2-3 مسلمان دوستوں کے ساتھ اس معاملے میں بات کی تو یہ بات گلباز کے کانوں تک پہنچ گئی۔ آپ یقین کریں ملک صاحب،
شام کو گلباز میرے گھر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہاری بہن کی بے عزتی کا انتقام میں لوں گا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ گلباز مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ وہ دونوں لڑکے اکٹھے بازار میں آتے نظر آ گئے۔ گلباز نے دونوں کو روک لیا اور کہا کہ تم نے قبرستان میں اس شخص کی بہن کا دوپٹہ اتارا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کو تھپڑ اور مکے مارنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے انہیں چھڑوا دیا۔ لڑکے چونکہ قصوروار تھے اس لیے وہ بولے نہیں، ورنہ معاملہ زیادہ بگڑ سکتا تھا۔ گلباز نے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے اب یہ ڈر تھا کہ ان لڑکوں کے باپ اور بھائی گلباز کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ اطلاع ملی کہ گلباز کی لاش کنویں سے نکالی گئی ہے اور اسے قتل کر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ میں نے صبح سویرے سویرے ہیڈ کانسٹیبل کو ان دونوں لڑکے کے نام اور گھر بتا کر کہا کہ انہیں ساتھ لے آؤ۔ ایک کانسٹیبل کو حاتم کے گاؤں بھیجا کہ اس سے بھی لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل واپس آیا تو اس کے ساتھ دونوں لڑکوں کے باپ تھے۔ وہ ذرا اونچی حیثیت کے آدمی تھے لیکن اتنے اثر و رسوخ والے نہیں تھے جتنے ترلوکا سمجھتا تھا۔ وہ انگریزوں کی حکومت تھی، تھانے میں کسی کا اثر و رسوخ کم ہی چلتا تھا۔ دونوں باپ گھبرائے اور ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خود تھانے آ گئے، ان کے بیٹے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اکٹھے دلی چلے گئے ہیں سیر سپاٹے کے لیے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ہی روز پہلے گئے ہیں۔ یہ امیر باپوں کے بے فکرے نوجوان بیٹے تھے، ان کے اخلاق بھی اچھے نہیں تھے۔ ان کی اس ایک ہی حرکت سے ان کے اخلاق کا اندازہ کریں کہ ایک لڑکی کا دوپٹہ اتار پھینکا۔ ان کی دلیری دیکھیں کہ جس لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کی وہ جانتے تھے کہ وہ لڑکی ترلوکے بدماش کی بہن ہے اور ترلوکا چاقو سے ان دونوں کے پیٹ چاک کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ میرا شک اب ان لڑکوں کی طرف منتقل ہو گیا لیکن میرا ذہن حاتم کی طرف سے ہٹا نہیں تھا اور کچھ شبہ رحمان پر بھی قائم تھا۔ تفتیش میں ہر کوئی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور الزام کسی اور پر بھی پھینکتا ہے۔ میں اتنے سارے مشتبہوں میں بھٹکا نہیں تھا۔ ان 2 لڑکوں پر میرا شک خاصا مضبوط تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کس قسم کے لڑکے تھے۔ میں نے ان کا خاندانی پس منظر بھی معلوم کر لیا تھا۔ یہ لوگ اتنے دلیر نہیں تھے جتنے اوچھے یا احمق تھے۔ اس نسل کے لوگ بہت بڑی حماقت کر کے پچھتایا کرتے ہیں۔ مقتول نے انہیں بازار میں مارا پیٹا تھا۔ آپ صاحبان یوں کریں، جس قدر جلدی ہو سکے ان دونوں لڑکوں کو تھانے میں حاضر کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دلی کس جگہ گئے ہیں اور کہاں ٹھہرے ہوں گے۔ اگر 3 دن کے اندر انہیں حاضر نہ کیا گیا تو میں شاید آپ کو تھانے میں بٹھا لوں یا 10-20 ہزار کی ضمانت لے لوں۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ ابھی آپ چلے جائیں۔ وہ دونوں میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں انہیں بتاؤں لڑکے کس وجہ سے مطلوب ہیں۔ میں انہیں نہیں بتا رہا تھا۔ وہ خود ہی کہنے لگے کہ گلباز کے قتل کے ساتھ ان لڑکوں کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں انہیں بحث کی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ خوفزدہ رہیں تو اچھا ہے، اس طرح شاید وہ لڑکوں کو جلدی پیش کر دے۔ میں نے ذرا ڈانٹ کر انہیں چلے جانے کو کہا تو وہ سر جھکائے ہوئے چلے گئے۔ جس کانسٹیبل کو میں نے گاؤں بھیجا تھا وہ واپس آیا اور اس نے یہ خبر سنائی کہ حاتم ابھی تک غائب ہے۔ جن پر مجھے سب سے زیادہ شبہ تھا وہ لاپتہ ہو گئے تھے۔ میری تفتیش رکنے لگی تھی۔ میں نے ان افراد سے جنہیں تھانے میں بٹھا رکھا تھا پوچھ گچھ جاری رکھی اور اپنا شک رفع کر کے ایک دو کو گھر جانے کی اجازت دیتا رہا۔ تھانے میں اور بھی بہت سے کام تھے، وہ بھی کرتا رہا۔ اس طرح 3 یا 4 دن گزر گئے۔ ان 3-4 دنوں میں اس تفتیش کے سلسلے میں مزید کارروائی یہ کی کہ تقریباً روز ایک کانسٹیبل کو حاتم کے گاؤں بھیجتا رہا اور ایک کانسٹیبل شہر کے دونوں لڑکوں کے گھر جاتا رہا۔ ہر طرف سے یہی جواب آتا کہ ابھی نہیں آئے۔ میں نے پولیس کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ اس طرح کہ ایک رات ASI کو بھیجا کہ وہ کچھ کانسٹیبل ساتھ لے جائے اور حاتم کے گھر چھاپا مارے اور گھر والوں کو خوب پریشان کرے۔ ASI نے میری ہدایت پر پورا عمل کیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ آج رات ان دونوں لڑکوں کے گھروں پر چھاپا مارے۔ اگلی صبح دونوں باپ سر سے لے کر پاؤں تک احتجاج کے مجسمے بنے ہوئے تھانے آئے۔ پہلے تو انہوں نے میرے ساتھ بہت رعب سے بات کی کہ آدھی رات کے وقت پولیس نے ان کے گھروں پر اس طرح چھاپا مارا ہے جیسے یہ ڈاکوؤں اور رازنوں کے گھر ہوں۔ جناب عالی، میں نے کوئی ایک بھی کارروائی قانون کے خلاف کی ہو تو اوپر درخواست دے دیں۔ میں ابھی آپ لوگوں کا لحاظ کر رہا ہوں۔ جناب ملک صاحب، ہم نے دلی آدمی بھیجے ہوئے ہیں، لڑکے کہیں آگے نہ نکل گئے ہوں۔ وہ لڑکے آپ کے ہیں،
اس قسم کے لڑکوں کو اتنی کھلی چھٹی دینا آپ کی غلطی ہے۔ اپنی غلطی کا کچھ تو خمیازہ بھگتیں۔ میں نے آپ کو 3 دنوں کی مہلت دی تھی، وہ پوری ہو چکی ہے، مجھ سے اوپر والے جواب طلبی کر رہے ہیں۔ دونوں نے شاید تھانے کی طرف آتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے مطابق دونوں نے اپنی اپنی جیبوں سے بڑے بڑے نوٹ نکالے اور منت سماجت کر کے میرے آگے کیے۔ یہ کس لیے؟ میں آپ کے لڑکوں کو پھانسی کے تختے پر تو کھڑا نہیں کر رہا۔ اگر وہاں تک نوبت آ گئی تو پھر یہ سودا بازی بھی ہو جائے گی۔ ابھی آپ یہ اپنی جیبوں میں رکھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ کسی گھر پر رات کے وقت پولیس کا چھاپا بہت بڑی بے عزتی کا باعث ہوتا ہے۔ مزید 5-6 دن گزر گئے، نہ حاتم آیا نہ یہ لڑکے آئے۔ حاتم کے گھر پر ایک چھاپا اور مروایا لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ شاید 2-3 دن اور گزر گئے تھے کہ ایک روز فوج کے ایک ریجمنٹل سینٹر سے کاغذات آئے جنہیں تصدیق کر کے واپس بھیجنا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت جب کوئی آدمی فوج میں بھرتی ہوتا تھا تو اس کے کاغذات اس کے علاقے کے تھانے میں آتے تھے کہ تصدیق کی جائے کہ اس شخص نے اپنی ولدیت، ذات، سکونت وغیرہ صحیح لکھی ہے اور یہ سزا یافتہ یا مشکوک چال چلن کا آدمی نہیں۔ یہ کاغذات متعلقہ گاؤں کے نمبردار کو دے دیے جاتے تھے اور وہ ان پر اپنے ریمارکس لکھ کر تھانے میں لاتا تھا، پھر ان پر تھانے کی مہر لگتی تھی۔ یہ معمول کی کارروائی تھی۔ یہ کاغذات آئے تو میں نے نام وغیرہ پڑھے بغیر محرر ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیے کہ وہ کارروائی کرے۔ ملک صاحب، اس نے کاغذات پڑھ کر میرے آگے رکھ دیے اور کہنے لگا، نام اور گاؤں کا نام پڑھیں، یہ وہی حاتم علی ہے جو آپ کو مطلوب ہے۔ میں نے کاغذات پڑھے، نام حاتم علی تھا، باپ کا نام، ذات اور گاؤں بھی وہی تھا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا کہ یہ ان پڑھ لوگ کس قدر جاہل ہیں۔ یہ شخص سمجھتا ہوگا کہ گاؤں سے بھاگ کر فوج میں بھرتی ہو جائے گا تو گرفتاری سے بچ جائے گا اور اسے قتل معاف کر دیا جائے گا۔ میں نے ان کاغذات کے ساتھ اپنی چٹھی لگائی جس پر لکھا کہ یہ جوان قتل کے شبے میں مطلوب ہے اور یہ تفتیش سے بچنے کے لیے گاؤں سے مفرور ہے۔ میں نے یہ کاغذات دستی علاقہ ڈی ایس پی کو بھیج دیے۔ ڈاک کے ذریعے جانے میں وقت ضائع ہوتا تھا۔ شام سے پہلے حکم نامہ آ گیا کہ اس ریجمنٹل ہیڈ کوارٹر چلے جاؤ اور اس شخص کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ میں نے کاغذات بما حکم نامہ اپنے اے ایس آئی کے حوالے کیے۔ ریجمنٹل سینٹر کے کمانڈنٹ کے نام ایس پی کی چٹھی بھی تھی۔ اے ایس آئی کو اسی روز روانہ کر دیا۔ اگلی رات 12 بجے کے بعد حاتم ہتھکڑی میں بندھا ہوا میرے تھانے میں آ گیا۔ مجھے صبح بتایا گیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ قاتل آ گیا ہے۔ میں نے اسے حوالات سے نکلوایا اور اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم گاؤں میں رہتے، میرے کان میں کہہ دیتے کہ گلباز کو تم نے قتل کیا ہے۔ میں قتل کی وجہ جانتا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا۔ میں غیرت کا مطلب سمجھتا ہوں اور تم جیسے غیرت مندوں کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیتے، میں تمہیں صاف بچا لیتا۔ اب یوں کرو کہ اقبالی بیان دے دو اور میں تمہیں بری کرا لوں گا۔ جناب عالی، اس نے اکھڑی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں تو ڈر کے مارے گاؤں سے بھاگ گیا تھا۔ جب گلباز قتل ہوا اور یہ خبر گاؤں میں پہنچی تو مجھے یہ وہم ہو گیا تھا کہ پولیس میرے پیچھے پڑ جائے گی، کیونکہ سارے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو گلباز کے ساتھ پکڑا تھا اور بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ میں اس وقت گھر میں تھا جب پتہ چلا کہ تھانے دار پولیس کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ میں نے یہی سمجھا کہ پولیس مجھے گرفتار کرنے آ رہی ہے۔ میں گھر سے نکلا اور لوگ جب پولیس کی طرف آ رہے تھے میں پچھلی طرف چلا گیا اور فصلوں میں چھپ چھپ کر دور نکل گیا۔ اس طرح شہر پہنچا اور دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ چھاؤنی میں چلا جاؤں اور بھرتی ہو جاؤں۔ اس طرح میں چھاؤنی پہنچ گیا۔ پوچھ کر بھرتی دفتر گیا۔ انہوں نے مجھے سپاہی بھرتی کر لیا۔ یہ چھاؤنی اس قصبے سے کم و بیش 100 میل دور تھی۔ میں نے وہ تمام شہادت اس کے آگے رکھ دی جو اس کے خلاف مجھے اس وقت تک مل چکی تھی۔ اس نے ہر ایک بات تسلیم کی لیکن یہ تسلیم نہ کیا کہ قتل اس نے کیا ہے۔ میں اسے اتنی جلدی چھوڑنے والا تو نہیں تھا۔ میں اس پر سوال و جواب اور جرح کے ذریعے دباؤ ڈالتا گیا۔ وہ اتنا پریشان ہوا کہ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ مجھ پر یہ تاثر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن یہ آنسو اس وجہ سے بھی تو ہو سکتے تھے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔
اس کی صرف ایک بات میرے دل کو لگتی تھی اور اسے میں تسلیم کرتا تھا، وہ یہ تھی کہ وہ کہتا تھا اس نے گلباز کو قتل کرنا ہوتا تو اسی وقت کر دیتا، اتنے دن انتظار نہ کرتا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اسے فوری اشتعال کہا جاتا ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی اپنی بیوی، بیٹی وغیرہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھتا ہے۔ ایسے موقع پر انتہائی بزدل آدمی بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس کے ذہن میں صرف ایک اقدام آتا ہے اور وہ ہے قتل۔ یہ ایسا اقدام ہے کہ قانون بھی اس میں قاتل کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ فوری اشتعال کے زیر اثر کیا ہوا قتل اگر ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی فوری اشتعال کے تحت کیا گیا تو قاتل کو 3-4 سال سے زیادہ سزا نہیں ملتی، بلکہ بعض سیشن جج 2 سال سے زیادہ سزا نہیں دیتے۔ یہ شخص پاگل ہو جاتا تو وہیں دونوں کو قتل کر دیتا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ اقبالی بیان دے دے اور میں فوری اشتعال ثابت کر دوں گا، لیکن وہ رو رو کر کہتا تھا کہ اس نے قتل نہیں کیا۔ میں عیسیٰ رسانی کا قائل نہیں تھا، لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس مشتبہ کے ساتھ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر حوالات میں بند کرا دیا کہ آرام سے بیٹھ کر سوچو، پھر جواب دینا۔ اسی دن کے پچھلے پہر دونوں لڑکے آ گئے۔ میں نے ایک کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا، کہاں چلے گئے تھے؟ دلی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں ہاں، میں نے تمہیں باتیں کرنے کے لیے ہی بلایا۔ آپ نے ہمارے گھر چھاپا کیوں مارا تھا؟ سنا ہے آپ نے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا تھا۔ پہلے کچھ اور باتیں نہ کر لیں، پھر یہ بات بھی ہو جائے گی۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، مجھ سے ڈرنا نہیں اور مجھے ڈرانا بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے تمہارے والد صاحب لوگوں پر رعب جھاڑتے رہتے ہیں کہ ہم اوپر پہنچنے والے لوگ ہیں۔ مجھے وہ واقعہ سنا دو کہ تم نے ترلوکے کی بہن کا دوپٹہ اتار دیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ وہ ہنس پڑا اور اس نے سارا واقعہ بالکل اسی طرح سنا دیا جس طرح ترلوکے نے مجھے سنایا تھا۔ میں نے تفتیش کے دوران 2 آدمیوں سے تصدیق کرا لی تھی کہ مقتول نے ان دونوں لڑکوں کو بازار میں کس طرح پیٹا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی پٹائی بھی پوری تفصیل سے سنا دی۔ تم بزدل نکلے یار، تم 2 تھے اور اکیلے آدمی سے مار کھا لی۔ ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو ہم دونوں اس کی آنکھیں نکال لیں۔ ہم نے ترلوکے جیسے بدماش کی بہن کو چھیڑا تھا، وہ چاقو چلانے والا آدمی ہے، وہ اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس نے ہماری شکایت اس آدمی سے کی جس کی ہم عزت کرتے تھے، اسی لیے ہم نے اسے باپ سمجھ کر اس سے مار کھا لی۔ کیوں؟ تم اس کی عزت کیوں کرتے تھے؟ میرا خیال ہے وہ عزت کے قابل تھا ہی نہیں، وہ ہمارے دوست کا باپ تھا۔ تم گلباز کے بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ جی ہاں، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا نام آفتاب ہے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ گلباز کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے گلباز اپنی بیوی سے الگ ہو گیا تھا اور باپ بیٹا ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بولے بھی نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ بیٹا باپ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ یہ آپ نے ٹھیک سنا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بیٹے کے دل میں باپ کا احترام ضرور تھا۔ کبھی کبھی وہ باپ کے خلاف غصے کا اظہار ضرور کیا کرتا اور کبھی یہ بھی کہتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی، نہ اپنی گردن نیچے کی اور فضول خودداری پر اپنی زندگی تباہ کر دی اور مجھے باپ کی زندگی میں ہی یتیم کر دیا۔ چونکہ آفتاب ہمارا گہرا دوست تھے، اس لیے ہم بھی اس کے باپ کو اپنا باپ سمجھتے تھے۔ اس کے باپ سے مار کھا کر ہم نے اپنے گھر بتایا ہی نہیں تھا۔ پھر گلباز چچا قتل ہو گیا۔ آفتاب لوگوں کے سامنے آنسو روک کر رکھتا تھا، لیکن ہمارے پاس بیٹھ کر جس طرح وہ روتا تھا وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ اس کا باپ الگ رہتا تھا، اس لیے اس کی موت کے بعد کی رسمیں کل وغیرہ آفتاب اور اس کی ماں نے تو نہیں کرنے تھے۔ ہم دونوں نے آفتاب سے کہا کہ چلو دلی چلتے ہیں، وہاں سے شملہ چلے جائیں گے، اس طرح تمہارا دل بہل جائے گا۔ وہ تیار ہو گیا، لیکن بالکل آخری وقت اس نے کہا کہ اس کی امی کو بخار ہو گیا اور اسے وہ اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ہم دونوں نے گھر والوں سے اجازت لے لی تھی اور پیسے بھی لے لیے تھے۔ ہم آفتاب کے بغیر چلے گئے۔ آپ واپس آئے ہیں تو یہ عجیب و غریب بات سنی کہ آپ ہمارے گھر چھاپے مارتے رہیں۔ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ ہم نے اپنی پٹائی کا انتقام لینے کے لیے اپنے بھائیوں جیسے عزیز دوست کے باپ کو قتل کیا ہوگا؟ اس لڑکے نے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب میری باری تھی۔ میں نے اس کی کہی ہوئی باتوں میں سے باتیں نکال کر جرا شروع کر دی۔ وہ ہر سوال کا جواب پوری خود اعتمادی سے دیتا تھا۔ میں نے بڑی استادی دکھائی، لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ میں نے اپنی طرف سے اسے بہت پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سچا معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس کی زبان اپنی جگہ پر قائم رہی۔ اسے باہر بھیج کر اس کے دوست کو بلایا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔